आशा जी जुग प्रमाणे पंथ रचाया, भेद केणे केणे पाया जी। भेद छोड़ी जे जीव अभेदे चाले, भेद छोड़ी जे जीव अभेदे चाले, ते जीव पड़ से जंजाल अली अनंत अनंत या अली अनंत जो मिशायन ते जोया ते तू ही जाने जी। खुदावंद धनी सलामत दातार सरकार नूर मौलाना शाह करीम अल हुसैनी हाजरी बाम के मुकद्दस समग्रामी पे सलवात पढ़ियो सल्लल्लाहु। मोमिनो, आज मेरे वाइज का उन्वान आप सबको पता है कि दसवंद के मुतालिक है। मैं दसवंद पर आने से पहले थोड़ा सा जमात के गोशगुजार ये चीज़ करूँगा कि दसवंद दीन में दी जाती है। दीन क्या है, थोड़ा सा हम दीन के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। कलामे अरब में दीन एक बहुत वसी मानी रखता है। इसकी बहुत मानी है, लेकिन उन सब इस्तेमालात को अगर सामने रखा जाए, जितनी भी मानी है उन सबको यकजा जमा किया जाए, तो उसमें से 4 बड़े बुनियादी तस्वुर निकलते हैं। 4 जिस पे पूरी दीन की इमारत खड़ी है। पहला, किसी जी इक्तदार की तरफ से तसल्लुत या गुलबा। कोई जी इक्तदार है, कोई ताकत है जिसके मुकाबले में और कोई नहीं। दूसरा, उस साहिबे इक्तदार के आगे झुक जाने वाले की तरफ से इतायत और बंदगी। जो दीन में आता है तो उस साहिब इक्तदार या उस दीन के मालिक के आगे झुककर वो उसकी इबादत और बंदगी बजा लाता है। तीसरा, कायदा ज़वाबित तरीका जिसकी पाबंदी की जाए किसी भी हालत में। और चौथा, मुहासबा, फैसला, सज़ा और जज़ा। ये 4 ऐसे बुनियादी तस्वुरात है जिस पे दीन की पूरी बुनियाद खड़ी है। जी इक्तदार दीन के अंदर अपने इक्तदार और अपनी ताकत और कुव्वत का मालिक है, जिसका गुलबा है। बंदा उसके सामने झुककर उसकी इबादत और बंदगी और उसकी इतायत करता है। उसके कहने के मुताबिक जो कुछ भी वो देता है उसकी पाबंदी करता है। और इस हकीकत पे उसका यकीन मुहक्कम है कि मुझे जज़ा और सज़ा का सामना करना पड़ेगा, मेरा मुहासबा होगा।
اسی طرح سے قرآن کی زبان میں لفظ دین انسان کی پوری زندگی کی نمائندگی کرتا ہے، پوری زندگی کی نمائندگی کرتا ہے. اور اس نمائندگی کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی بہت ہی اعلیٰ اقتدار والے کے آگے ہم کو جھکنا ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کے قاعدے اور ضوابط کی پابندی کرنی ہے، اور اس کے کہنے کو سر تسلیم خم کرنا ہے. دیندارو، جہاں تک یہ حقیقت دین کے بنیاد کی ہے وہاں اس میں کوئی دلیل نہیں، کیونکہ دین بھی بے دلیل ہے اور ذی اقتدار بھی بے دلیل ہے. اگر ہم ذی اقتدار خدا کے طرف لے جاتے ہیں، کیونکہ ذی اقتدار اللہ ہے، اللہ کی کوئی دلیل نہیں، اللہ کی کوئی دلیل نہیں. کس دلیل سے اللہ کو ثابت کریں گے؟ اللہ تو بے دلیل ہے. جس نے کہا کہ لیس کمثل شیء، اور کوئی چیز ہی اس جیسی نہیں ہے، تو کس چیز کی دلیل دی جائے گی؟ تو پھر چیز آتی ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ حل الدین الی الحب، کیا محبت کے بغیر دین کچھ اور بھی ہے؟ نہیں. جو کچھ بھی بندہ کرتا ہے وہ اس کے پیار اور محبت پہ مبنی ہے. وہ سوال نہیں کرتا، وہ اس اقتدار والے کے سامنے محبت کے ساتھ جھک جاتا ہے، محبت کے غلبے کے اندر اس کی فرما برداری کرتا ہے، محبت کے اندر اس کے محاسبے کا بھی خیال رکھتا ہے، اور محبت میں وہ سب کچھ اس کو سمجھتا ہے. کسی دلیل کی، کسی بحث مباحثے کی اس میں گنجائش نہیں. تو امام نے فرمایا کہ دین محبت کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. محبت ہی ہے جس میں ایک بندہ اپنے دین پہ قائم رہ کے اور اس مالک کی حقیقی عبادت اور بندگی کرتا ہے. اسی محبت کے تحت جو تقاضا کی اللہ تعالیٰ نے، ذی اقتدار نے، اس نے کہا، کیونکہ انسان کی زندگی میں دو چیز بڑی پیاری ہے، انسان کو بڑی محبت ہے ان چیزوں سے، بہت بڑی محبت ہے. ایک مال اور ایک جان. جان اور مال دو چیزیں، کیونکہ جان بھی انمول ہے، کسی بھی قیمت پہ نہیں ملتی، اور مال تو ایک کہنے کا لفظ ہے، لیکن کہا یہ گیا کہ کسی سے پوچھو کہ تو دنیا کو چاہتے ہو یا عاقبت کو چاہتے ہو، تو وہ بڑے فخر سے کہے گا کہ میں عاقبت کو بہت چاہتا ہوں. لیکن اگر جو اس کا ایک 100 روپیہ گم ہو گیا تو سارا دن اس کو کھانا اچھا نہیں لگے گا. لیکن اگر اس کی ایک دعا مس ہو گئی یا ایک کوئی پابندی دین اس کی خطا ہو گئی، تو خالی کبھی ایک مرتبہ استغفر اللہ اس نے پڑھا یا نہ پڑھا، تو بولے ابھی فیصلہ انسان کے ہی ہاتھ میں ہے، انسانی اپنے ہاتھ میں اس فیصلے کو رکھ کے اور اس کا جواب خود بخود طلب کرے کہ یہ دونوں چیزیں، مال اور جان، اس سے انسان کو بہت بڑی محبت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تقاضا کی کہ دین بھی محبت ہے، تو میں تقاضا بھی محبت کی کرتا ہوں کہ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. آؤ میرے دین کی مدد کرو، آؤ میرے دین کے لیے جنگ لڑو، تجاہدون مجاہدہ کرو، جہاد کرو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کی خاطر، بھی اموالکم و انفسکم اپنے مال اور اپنی جان سے. ان کنتم خیر لکم، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم نے جان اور مال کی. مولا مرتضی علی امیر المومنین صلوات اللہ علیہ نے فرمایا اصحابو الصلاۃ عادن والصوم جلاد جریب المومن بالدرم، کہ دعا بندگی تو ایک عادت ہے اور روزہ ایک ضبط ہے تمہارے نفس کا اور تمہیں صبر دیتا ہے، لیکن مومن کی آزمائش کرنی ہے تو دھرم سے کرو، پیسے سے کرو، دولت سے کرو، وہ اس کی حقیقی آزمائش ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش کے لیے اس ذی اقتدار نے اپنے بندے پہ یہ ایک حجت کر کے یہ مانگا ہے کہ تجاہدون، جنگ کرو، لڑو اپنے مال اور جان کے ساتھ. اور پھر خداوند عالمین نے
اس حقیقت کے انکار سے بہت بڑی بات سنا دی، بڑی تنبیہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کبھی بھی ہاتھ مت روکنا، کنجوس مت بننا مال کی قربانی کرنے سے، کیونکہ دین کو اگر مال کی ضرورت ہے، ذی اقتدار کو مال کی ضرورت ہے، تجھے خدا نے دیا ہے تو تم کبھی ہاتھ تنگ مت کرو، اور اس کو ہاتھ کو روک کے کبھی ہلاکت میں مت پڑو، ہلاکت میں مت پڑو۔ یعنی اس حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہاتھ روکنے والے یا نہ دینے والے کو یہ متنبہ کیا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو تمہارے اوپر شاید ہلاکت آ جائے، تم تکلیف میں پڑ جاؤ، مشکلات میں پڑ جاؤ۔ اسی لیے کھلے دل کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ اس چیز میں آگے قدم بڑھاؤ۔ دیندارو، یہ قدرت کا اٹل قانون ہے جو ابتدائی سے چلا اور انتہائی تک رہے گا۔ دنیا کی پہلی مال کی قربانی دسوند، جہاں سے دنیا پیدا ہوئی، میں اہنکار کی بات نہیں کرتا، میں لا کے دنیا کی بات نہیں کرتا، میں سن کال کی بات نہیں کرتا کیونکہ وہ بہت لمبا سفر ہے، لیکن میں کریشن کی بات کرتا ہوں۔ جب سے یہ دنیا پیدا ہوئی تو یہی کہا گیا ہے کہ آدم سے دنیا پیدا ہوئی، اور آدم پھر یہ 6000 سال والا یا 50,000 سال والا یا 5 کروڑ سال والا کوئی بھی آدم آپ لے لو، آدم کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ یہ قرآن پاک نے ان دونوں کا قصہ بیان کیا ہے کہ آدم کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل، حابیل مومن تھا اور قابیل بے دین تھا، لیکن دونوں کے جب ہی چوائس کا مسئلہ آیا، جب ہی دونوں کو کسی مسند کے ملنے کا مسئلہ آیا تو دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ اب ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوا۔ یہ پہلی دنیا میں، دنیا کے پیدا ہونے، انسان پیدا ہونے کی پہلی دسوند تھی، پہلی مال واجبات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم تیرے بیٹوں کو بولو کہ اپنے مال میں سے رکھو، جس کی قربانی قبول ہوگی وہ حقدار ہوگا۔ اب میں نے پہلے عرض کیا نا کہ بے دلیل، بغیر کسی بحث و مباحثے کے، یہ محبت کی دین ہے، یہ محبت کی تقاضا ہے۔ تو حابیل نے، اس کے ریوڑ تھا، بہت بڑے بھیڑ بکریاں، ان کا بڑا ریوڑ تھا، اس میں سے چن چن کے جو بہت ہی اچھے سے اچھا دمبا تھا، وہ ایک پہاڑ کی ٹیکری پہ اللہ کے نظر رکھا۔ قابیل نے سوچا کہ میں ایک ایسی زمین رکھوں کہ جس میں کوئی فصل نہیں ہوتا ہے، تو اس نے کلر والی زمین کا ٹکڑا اللہ کے نظر کیا۔ یہ قرآن میں ان کی تاریخ آئی کہ ایک آسمان سے بجلی آئی اور حابیل کے دمبے کو اس نے قبول کیا اور مبارک دی حضرت آدم کو کہ تیرے بیٹے حابیل کی مال کی قربانی قبول ہوئی۔ یہ پہلی دنیا کی دسوند تھی جب دنیا کا انسان آدم پیدا ہوا۔ پھر ہر نبی نے، ہر پیغمبر نے اس اصول کو اپنایا۔ کسی نے اپنا پورا ریوڑ دے دیا، کسی نے اپنی پوری پونجی لٹا دی، کسی نے کیا کچھ دیا، کسی نے کیا کچھ دیا۔ ہر ایک نے اس حقیقت کو بہت ہی حقیقی طور سے سر انجام دیا اور بجا لایا۔ اور جب ہی ظاہری طور سے اسلام وجود میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے شد و مد کے ساتھ، شدت کے ساتھ تقاضا کی، اتنی حد تک تقاضا کی کہ اس میں سوچنے کی کیا بات ہے۔ اے رسول، میرا قرضہ ہے لوگوں کے اوپر، اب کون کیا کہے گا؟ ایک ذی اقتدار جو غلبے پر ہے، جس کا غلبہ ہے، جو اقتدار پر ہے، اور وہ کہتا ہے کہ منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ قرآن پاک میں حکم آیا نبی کو کہ اے نبی، تو کہہ دو ان لوگوں کو کہ تم میرے قرضی ہو، میرا قرضہ ہے تمہارے پاس۔ منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، مجھے قرض دو اور بدلہ میں ضرور دوں گا۔ فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، میں بہت تمہیں اس کا بدلہ بہت اضافہ کروں گا، اس میں مجھے دو گے میں تمہیں بڑا چڑھا کر دوں گا، بہت کچھ دوں گا، کبھی خامی نہیں آئے گی۔ کیسے بلا خامی آتی ہے؟ لکھا دائم الاسلام میں قاضی نعمان نے، جو ہماری جعفری فقہ کا، فاطمید فقہ کا ایک بہت بڑا اعلیٰ درجے کا کتاب ہے۔ اس میں لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ نے فرمایا
کہ خشکی یا تری میں جو مال ضائع ہو جاتا ہے وہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے سے ضائع ہوتا ہے، لہذا تم زکوٰۃ دے کر اپنے مال اور دولت کو محفوظ کر لو، صدقے سے اپنے بیماروں کا علاج کرو اور دعا سے بلا و مصیبت کو دفع کرو۔ پھر امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک روایت دائم الاسلام میں دی کہ زکوٰۃ دینے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا، اور جس مال کی زکوٰۃ دی جاتی ہے وہ مال کبھی خشکی یا تری میں ضائع نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ذمہ داری دی اللہ نے کہ میں اس کو ضائع بھی نہیں ہونے دوں گا، فَيُضَاعِفُهُ لَهُ اضافاً کثیرا، میں اس میں بہت بڑا اضافہ کروں گا۔ مگر سب تو ایک جیسے نہیں نا، ہر ایک محبت بھی ہر ایک کا جہیز نہیں ہے، محبت بھی کسی کسی کے مقدر کا کھیل ہے۔ ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے مذاق اڑایا، بڑا تمسخر کیا، خاتم المرسلین کے اوپر مسخری کی کہ محمد تیرا خدا فقیر ہو گیا، ہم سے قرض مانگ رہا ہے، ہم سے یہ ہے اس دلالت کی حقیقت جو دلیل بازی کرتے ہیں، کیونکہ جس کے من میں محبت نہیں، جس کے دل میں وہ چاہت اور لگن نہیں، وہ اسی طریقے سے سوال و جواب انہوں نے کیا کہ تیرا خدا فقیر ہو گیا، ہم سے نعوذ باللہ یہ چیز کہنی ایک ذی اقتدار کے لیے ایک بہت بڑا جرم اور بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی تو فکر نہ کر، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، میں نے ان کا قول سن لیا، وہ جو چمی گویاں کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تجھے تانا دیتے ہیں، تجھے سناتے ہیں، میں سب سن رہا ہوں۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر، وہ کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہو گیا، ونحن اغنیاء، ہم بہت غنی ہیں، لیکن اے محمد ان کو کہہ دو کہ واللہ غنی وانتم الفقراء، کبھی یہ خیال نہیں کرنا اللہ بہت غنی ہے، اللہ بہت شاہکار ہے، اللہ کے تو بھنڈار بھرے ہوئے ہیں، ارے تم فقیر ہو کہ جو ایسے دلیل اس چیز میں کرتے ہو اور اس حقیقت میں ایسی حقیقت بجا لاتے ہو کہ جو کہنا بھی تمہیں نہیں چاہیے۔ تو دینداروں اس طریقے سے اس حقیقت مال کی قربانی، دسوند یا زکوٰۃ یا صدقہ، قرآن کے اندر یہ الفاظ آئے، قرآن میں صدقہ آیا، ہدیہ آیا، زکوٰۃ آیا، عشر آیا، خمس آئی، اور ذی اقتدار نے اس کا ایک قانون بنایا، اور اس قانون کے مطابق جو حقدار تھے ان کو یہ مال پہنچتا تھا، وہ وصول کرتا تھا۔ کیونکہ پیر ناصر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اے بندہ تیری روح کو پاک کرو۔ کیسے روح کو پاک کرو گے؟ بولے روح کو پاک کرنے کا ایک ہی علاج ہے کہ تمہارا جسم پاک ہو۔ اور جسم کیسے پاک کرو گے؟ جسم کا یہ پاک کرنے کا علاج ہے کہ تیری خوراک پاک ہو، غذا پاک ہو۔ اور غذا کو پاک کیسے کرو گے؟ کہ اس غذا کھانے والے کا مال ہے وہ پاک ہونا چاہیے، کمائی پاک ہونی چاہیے، جو حق حلال کی کمائی ہے جس میں سے تم رزق کھاتے ہو وہ مال پاک ہونا چاہیے۔ اور مال کو پاک کیسے کرو گے؟ کہ اس میں سے خدا کا حق ادا کر دو، خدا کا حق جدا کر لو، اور وہ حق وقت کے پیغمبر کا حق ہے یا وقت کے امام جائے نشین کا حق ہے، ان کو ادا کرنے سے سرکار مولانا آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے ایک بڑا لوجیکل مثال دیا ہے، بڑا منطقی دلیل دیا ہے دسوند کے بارے میں۔ سرکار نے فرمایا کہ حلال کی کمائی کر کے اگر تم مال واجبات دسوند ادا کر کے حق کا نوالا کھاؤ گے تو تمہارا خون پاک ہوگا، کیونکہ خوراک غذا میں سے خون بنتا ہے، خون تمہارا پاک ہوگا۔ ماں باپ نے فرمایا کہ اس خون سے تمہارے خیالات بنتے ہیں، تمہارے خیال پاک ہوں گے تو بھلا کبھی پاک خیال والا انسان گناہ کی طرف جا سکے گا؟ اس سے کبھی خطا ہوگی، وہ کبھی برائی کر سکے گا؟ کبھی نہیں کر سکے گا۔ لیکن ماں باپ نے فرمایا کہ یہ مت سمجھو یہ روحانی فرزند کا حق ہے، فرمایا کہ روحانی فرزند، یہ فرمان ہے سرکار مولانا آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کا کہ روحانی فرزند کون ہے؟ اس کی دو باتیں ہیں۔ ہم تو پتہ نہیں کبھی کسی کے ذہن میں یہ بھی ہو کہ یہ ایک جیسے کہ فروع دین اس میں آتا ہے یا رسم و رواج میں آتا ہے، لیکن یہ فرمان ذہن نشین کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ روحانی فرزند کون ہے؟ اس کی دو باتیں ہیں، ایک دسوند ادا کرے اور دوسری دعا پڑھے۔
مذکورہ دو باتیں ہمارے دین میں لازمی ہیں. یہ حسن آباد بمبئی کا فرمان ہے 25/1/1926 کا. پھر ماں باپ نے ایک مشن کانفرنس میں بمبئی میں فرمان کیا جو 23/1/50 کا ہے. امام آقا سلطان محمد شاہ نے فرمایا کہ 10% تو امام کا حق ہے، اور ہندوستان میں جو پیر آئے 2.5% ان کا حق تھا. اسی طرح سے یہ تم 12.5 روپیہ ہے 100 کے اوپر، 12.5% جو ہیں وہ تم امام کا حق ادا کرو. پھر ماں باپ نے فرمایا کہ 10 دینا کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو اصل سے دستور چلا آ رہا ہے، اور یہ ہر مذہب میں ہے. ہندو، مسلمان، کرسچن وغیرہ دنیا کے تمام مذہب میں 10 یعنی مذہبی ٹیکس ادا کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. تو یہ ذی اقتدار ہے. جو وقت میں نبی تھا جس نے ہمارا معاشرہ چلایا، نبی کے بعد زمانے کا امام ذی اقتدار ہے. اس نے اس حقیقت کو، کیونکہ قربانی دینی ہے، یہ ایک لازم چیز رکھی گئی، اور پھر کہا گیا کہ اس کا پورا سسٹم بنانا ہے، یہ ذی اقتدار بناتا ہے. جب اس نے فرمان کر دیا تو جو بندہ ذی اقتدار کے سامنے جھکتا ہے اس کو انکار کرنے کی کوئی وجہ ہی پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ یہ امام نے فرمایا کہ یہ تمہارے اوپر لازم ہے. ایک بات میں نے ایک جگہ پہ پڑھی، جب بلخ بخارا کا تخت ابراہیم ادم نے چھوڑا تو وہ صوفی بن گیا. بہت بڑے شہنشاہت کا مالک تھا، بڑا بادشاہ تھا، لیکن جب ہی اس کو خیال آیا، کایا پلٹی، یا اس کے روح میں روشنی پیدا ہوئی، یا اس کو حقیقی گھیان ہوا، تو وہ فقیروں کی زندگی، حقیقی فقیروں کی زندگی گزارنے لگا. وہ دجلہ ندی کے کنارے پہ ایک جھوپڑی بنا کر بیٹھ گیا. کام اس کا یہ تھا، ایک بادشاہ حکومت سلطنت کے تخت و تاج پر بیٹھنے والے 10 کو روز پھانسی پہ لٹکا دے اور 10 کو روز معاف کر دے. وہ آج جنگل میں صبح کو کلاڑی اور رسی لے کے جاتا تھا، لکڑیاں چن کر لاتا تھا، شام کو وہ لکڑیاں بیچ کے ان میں سے خدا کا حق نکال کر باقی جو پیسے بچتے تھے ان کے نان خرید کر کے خود بھی کھاتا تھا، اور اپنے باری کے جو فقیر تھے ان کو بھی کھلاتا تھا. یہ دستور چلتا رہا اس کا عرصے دراز تک، آخری زندگی تک دستور چلا رہا. لیکن اس نے سنا کہ ایک نوجوان عبادت کرتا ہے، بندگی کرتا ہے، اور بندگی ایسی کرتا ہے کہ جس وقت وہ بیٹھتا ہے تو اس کو یہاں کی وہاں کی کہیں کی سدھ نہیں ہے. اس کے جسم کا کوئی عضو تو چھوڑو، ایک انگلی بھی ہلتی نہیں ہے. وہ 25-26 سال کا نوجوان ہے. شوق ہوا کیونکہ یہ بھی عابد شخص تھا، اور چل کر اس نوجوان کے پاس گیا. تو وہ نوجوان عبادت میں اس میں مراقبے میں بیٹھا تھا، آنکھیں بند تھی، عبادت کی گوٹھڑی تیار تھی اور وہ عبادت میں تھا. ابراہیم ادم نے تھوڑا انتظار کیا. جب اس کی آنکھ کھلی تو شاباشی دی ابراہیم ادم نے کہ شاباش بیٹا، اتنی چھوٹی عمر میں تم نے اتنا بڑا درجہ حاصل کیا ہے. تو پائیں پڑ گیا اس کے کہ استاد، میں اس منزل پر تو پہنچا ہوں لیکن مجھے حاصلات نہیں ہوئی ہے. آپ نے جو کچھ دیکھا وہ میرے طریقے کی حالت دیکھی، لیکن میرے روح کو آپ نے نہیں دیکھا، میرے مقصد کو آپ نے نہیں سمجھا. میں منزل کو ڈھونڈتا ہوں، منزل مجھے نہیں ملتی. فکر میں پڑ گئے کیونکہ دونوں ایک بہت بڑے اعلی شخصیتیں تھی. چلتے چلتے خیال آیا تو ابراہیم نے پوچھا کہ بیٹا کھانا کہاں سے کھاتے ہو؟ تو بولے بس میں تو سارا دن ادھر مراقبے میں بیٹھا ہوں، آتا جاتا کوئی ہے راستے سے پاس ہوتا ہے، کھانا چھوڑ کے جاتا ہے تو کھا لیتا ہوں. بیٹا تیرا نوالا حق کا نہیں ہے، تجھے روشنی کبھی نہیں ملے گی. آج کے بعد آؤ میری جھوپڑی میں. 7 دن تک تاریخ والے نے لکھا کہ 7 دن تک ابراہیم ادم نے اس اپنے مال واجبات نکلے ہوئے پیسوں کی اس کو روٹی کھلائی. 8ویں دن وہ ابراہیم ادم کے قدم پہ پڑا کہ مرشد کامل، جس منزل کو میں سالوں سے ڈھونڈ رہا تھا
وہ میں نے 7 دن میں حاصل کی. 7 دن میں. پیر نے بڑے اچھے مثال دیے ہیں, بڑے اچھے مثال دیے ہیں. نہیں کچھ دینا تو نہیں کچھ لینا بھائی, ونرے راندھے کے منون سو. دیں گے نہیں تو ملے گا کچھ نہیں, یہ تو دستور ہے. اور پھر ایک کسان اگر بوئے گا بیج نہیں تو کاٹے گا کہاں سے؟ پھر پیر نے ایک اچھی مثال دی, کھانا کھائیں گے نا تو جب ڈکار آتی ہے تو اسی کھانے کی آتی ہے. پیر نے فرمایا ان حق نو روٹ لو جو کھاسو تو جیڑا جیسا آر ویسا اڑکار. اگر جو بغیر حق کے یعنی مال پاک نہیں ہونے سے جو نوالا انسان کھاتا ہے تو بولے اس کی ڈکار بھی ایسی آئے گی, اس کا فائدہ بھی. اسی لیے دینداروں یہ ایک وہ حقیقت ہے کہ جس کے بغیر ہمارے اسماعیلی مذہب میں اس کو بنیاد مانا گیا ہے. پیر حسن کبیر دین ماں باپ نے کہا کہ سن کال میں دسوند ہوتی, سن کال میں جہاں کچھ بھی نہیں تھا, تھوڑا سا لفظ تھوڑا سا ادھر ادھر, میں نے بہت ریسرچ کیا لیکن نہیں ملا, کیونکہ ریٹن میں ہے نور نر تیاں ایکلا رہتا, تیاں تھی ہوئی دسوند. لیکن میرا استاد جو تھا اس نے کہا تھا کہ گر نر تیاں ایکلا رہتا, تیاں تھی ہوئی دسوند, کیونکہ ایک ہی نور میں گر اور نر رہتے تھے. گر دیتا تھا اور نر لیتا تھا. دنیا تو تھی نہیں, دنیا تو تھی نہیں. وہاں سے دسوند کا سلسلہ شروع ہوا ہے. تب کہا اے بندے اس میں کیا دلیل پوچھو گے؟ ارے دوست, ایک روٹی پکا کر بچوں کے سامنے رکھتے ہو, ایک روٹی بچوں کے سامنے رکھتے ہو پکا کے, اس کے پورے 8 ٹکڑے کرو, ایک جیسے 8 ٹکڑے کرو, وہ 8 نوالے ہوں گے, 8 نوالے ہوں گے. ارے کہتے کہ 7 میں سے پیٹ نہیں بھرا تو 8ویں میں کیا بھرے گا؟ ہاں, یہ محبت کی تقاضا ہے. شاہ جی دینا لے ایک نیوا لا بھائی, شاہ جی دے نالے ایک نیوالا, تے اندھے کا ٹیل کھا یا بھائی. مولا کے نام کا ایک نوالا تھا, بے سمجھی میں انسان کھا گیا. ارے پھر دوسری مثال دی کہ گدی کھا دے رج دے نائی, یہ پنجابی زبان کے گنان ہے. سب لڑی دے کھا دے. وہ جب کسان کھیت کو اناج کو کاٹتا ہے نا تو پوریاں باندھتا ہے, اس کی گھاس کی پوریاں باندھتا ہے کہ وہ اٹھا کر پھر وہ صاف کرنے کے لیے رکھے, اس کو گدی کہتے ہیں. ارے بولے کہ گدی کھانے میں, ایک گٹھی کھانے میں پیٹ نہیں بھرا, سب کاٹ کے کھا گئے. نہیں, کسی کا حق ہے, یہ اس کا حق ہے جس سے تم کو محبت ہے, جس سے تم کو پیار ہے. بچے کو اپنے ماں باپوں سے بہت بڑا پیار ہوتا ہے, اور ہم کسی کے روحانی بچے ہیں, اس نے یہ ہمارے اوپر حق رکھا ہے. اور اس حق کو اسماعیلی مذہب, اسماعیلی طریقے میں اس دسوند کو بنیاد قرار دیا گیا ہے کہ اس سے ہی تمہارے خیال پاک ہوں گے, اس سے ہی تم پاک ہوں گے. دیا ہے مولا نے. اور پھر یہ بھی بات نہیں, اتنی ہی خالی نہیں, لیکن قرآن پاک میں اس کی حقیقت آئی کہ دینے والا جب بھی محبت سے دیتا ہے تو کبھی اکڑتا نہیں. کیا پتا کہ یہ کہاں سے آیا میرے پاس, یہ مجھے اس نے ہی دیا ہے, اس کو ہی میں دیتا ہوں. مشنری رائی حمید لاکھا کی ایک بات آپ کو بتا دوں, بڑا بزرگ مشنری تھا. اس نے ایک بات بتائی کہ مشنری کھڑک جماعت خانے میں سرکار مولانا آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کی تشریف آوری ہوئی. میں ڈیوٹی پر تھا ماں باپ کے حضور میں, اوپر اسٹیج پہ کھڑے تھے. اس کی خود کی زبان ہے, وہ ابھی دنیا میں نہیں ہے. ماں باپ کے پاس مہمانیاں آ رہی تھی. مہمانیاں آتے آتے ہم ڈیوٹی پہ کھڑے تھے, کوئی چٹھی آتی تھی تو اس چٹھی میں جو نام لکھا ہوا ہوتا تو ماں باپ کو بتاتے تھے. مہمانی آتے آتے ایک عورت کی مہمانی آئی, پلیٹ اس کے ہاتھ میں تھی, ماں باپ کے سامنے کھڑی رہی. ماں باپ نے اس پلیٹ پہ ہاتھ رکھا. پلیٹ پہ ہاتھ رکھنے کے بعد ماں باپ نے بہت دعا آسیس دی.
بڑی تم نے خدمت کی ہے، بہت عبادت کی ہے، بڑی عبادت کی ہے، میرے گھر کی اور میرے دین کی بہت خدمت کی ہے، خانہ ودان بہت دعا آسیس دیتا ہوں۔ تو رو پڑی، ایسا روئی۔ ماں باپ نے فرمایا کہ روحانی باپ کے پاس آتے ہوئے رونا کیسا؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، کیونکہ تم نے بہت عبادت بندگی کی ہے، تم نے بہت میری سیوا کی ہے، میں نے تمہیں بہت دعا سی۔ تو ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے کہ خداوند میرے شوہر کو معاف کر دو۔ تو مشنری کہتا تھا کہ مشنری وہ وقت وہ سما دیکھنے کا تھا کہ امام نے کرسی کے طرف پیٹھ لگا کر اور 2 سیکنڈ تک آنکھیں بند کر دی، کچھ بھی بولا نہیں، چپ چاپ خاموش۔ 2 سیکنڈ کے بعد آنکھیں کھول کر ماں نے فرمایا کہ کچھ اپنے لیے مانگو۔ بڑی راز کی بات تھی۔ اس دسوند کو جیسے میں نے کہا نا، پہلا گنان میں نے پاٹھ پڑھا پیر حسن کبھی دن کا کہ جگ پرمانے پنتھ رچایا، بھید کینے کینے پایا۔ ہر ایک کو بھید بھی نہیں ملا دنیا میں، ہر ایک کو وہ محبت بھی نصیب نہیں ہوئی۔ ارے جن کے نصیب میں تھی انہوں نے علی کا دامن پکڑا، علی سے محبت کی اور علی کے خدمت گزار ہوئے۔ یہ بھی سعادت ہر ایک کی قسمت میں نہیں تھی شاید، لیکن پھر بھی یہ حقیقت ہے کہ محبت، پیار اور دین میں پیار اور محبت سے چلنا یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے، ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ جز انسان ہیں جن کو یہ محبت کی بہت بڑی بخشش جو ہے وہ پیش ہوتی ہے، اور پھر ان محبتی انسانوں کی تقاضا کیا ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ جب کبھی بھی وہ دیتے ہیں اللہ کے راہ میں، جب کبھی بھی کچھ دیتے ہیں تو ان کے دل کانپتے رہتے ہیں۔ تو رسول اللہ سے لوگوں نے اس کی میننگ پوچھی کہ یا رسول اللہ، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو گناہ کر کے اور ڈرتے ہیں، کانپتے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں نیکی کر کے جو کچھ دیتے ہیں، دینے کے بعد ان کا دل کانپتا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوا یا نہیں ہوا، پتہ نہیں اس چیز کو قبولات ہوئی یا نہیں۔ مومن کی یہی ایک خاصیت ہے کہ مومن جب بھی دیتا وہ تکبر نہیں کرتا۔ یہی بات ہم کو ہمارے پیروں نے اسماعیلی مذہب میں سکھائی اور کہا کہ دسوند پھل دیانو جانو، یہ تو اس کی دیا ہو تو قبول کرے۔ کہا شاہ عبد اللطیف بھٹائی نے کہ ابا کت بھی کمب بھی اگیاں توری دڑ تکھا، اگے تو پا نہ تو منن بھی موٹ تھیے۔ اگر جو قبول پڑ جائے تو ایک پاؤ بھی تمہارا قبول پڑ جائے، نہیں تو منو کے من ٹنو کے ٹن بھی وہ واپس کر دے، کیونکہ وہ تو ایک ایسی بارگاہ ہے جو بے سمد بارگاہ ہے۔ اس بے سمد بارگاہ کو کسی کی پرواہ نہیں۔ تو مومن کے اوپر جہاں یہ لازمات رکھی گئی، وہاں مومن کو یہ بھی ہدایت کی گئی کہ جب تم دیتے ہو ہاتھ جوڑ کے، تیرے ہاتھوں کو بھی پتہ نہیں چلا تم نے دیا اور میں نے تم کو دے دیا۔ اس ارادے سے ایک مومن جب بھی دیتا ہے تو اس کا پھل اس کو روحانی طور سے بھی ملتا ہے، اور اس روحانی طور سے وہ چاہے کس بھی طریقے سے، قرآن میں عشر آیا 10واں حصہ، قرآن میں زکوٰۃ آئی، کوئی اس کی تشریح نہیں ہے قرآن میں، لیکن ہاں ایک خمس کی تشریح اللہ تعالیٰ نے کی ہے، خمس کی تشریح، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ خمس جو ہے للہ خمسہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، کہ جو مال غنیمت سے مال ملتا تھا ان کو وہ لا کر رسول کے سامنے رکھتے تھے۔ تو اللہ کی وحی آئی کہ رسول ان میں سے 5واں حصہ جدا کر لو، کیونکہ ان 5ویں حصے میں 6 جن ہے، للہ رسولی لذی القربى، اللہ رسول اور اس کی اہل بیت، اس کے قرابت دار، والیتامى والمساکین وابن السبیل، یتیم، مسکین اور راہگیر مسافر۔ تو امام جعفر الصادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگرچہ یہ مال غنیمے پر تھا، لیکن اس وقت ان بیچاروں کی کمائی مال غنیمہ تھی، لیکن آج ہم جو کماتے ہیں ان پہ جو کچھ حلال کام کو نفع ہوتا ہے وہ بھی ہماری جہاد ہے۔ رات دن کا پسینہ بہا کر جب ایک انسان کما کر آتا ہے تو اس میں 5ویں حصے کا آدھا کرو اللہ رسول اور اہل بیت کا، تو یہ 10واں حصہ ہوا، اور باقی یتیموں کا، مسکینوں، راہ گیروں کا، بولے تمہاری دعا، صفا، تھار، مہمانی، جرا،
جو کچھ تم ویلفیئر کرتے ہو اس میں آتے ہیں. اس طریقے سے اس خمس کی تقسیم، کیونکہ خمس شیعہ عقیدے کے مطابق اس تقسیم کے مطابق چلتے ہیں. بہرحال کچھ بھی ہو، تقسیم کچھ بھی ہو، میں پھر اس حقیقت پہ آتا ہوں کہ جو اس پہ ذی اقتدار ہے اس نے جو چیز دی ہے اس کو بلا چونچرا کے ہاتھ جوڑ کر اپنے پیار اور محبت سے قبول کرنا ہے. ماں آپ نے فرمایا تم نے بہت محبت کی ہے، بڑی خدمت کی، اپنے لیے مانگ. پھر عرض کی کہ خداوند میرے شوہر کو بخش دو. ماں باپ پھر 2 سیکنڈ تک آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے اور پھر آنکھیں کھول کر ماں نے فرمایا دیکھو تم نے بہت بندگی کی ہے، تم نے بہت کام کیا ہے، دینداری کی ہے، اپنے لیے کچھ مانگ. تیسری بار کہا کہ خداوند میرے شوہر کو بخش دو. تو ماں نے فرمایا کہ تیرے شوہر نے گناہ کون سا کیا تھا؟ سوال پوچھ لیا. تو روتے روتے اس عورت نے کہا کہ خداوند وہ پکا دھرمی تھا، دسوند دیتا تھا، دعا پڑھتا تھا، جماعت خانے کی حاضری تھی، سب کام میں پورا تھا، مگر پتہ نہیں کیا کچھ اس کو صحبت اور دوستی لگ گئی جس میں آہستہ آہستہ اس نے دسوند چھوڑ دی. مشنری صاحب نے بتایا وہ عورت بات کر رہی ہے، رو بھی رہی ہے. خداوند اس نے دسوند دینا ترک کر دیا، دسوند دینا ترک کر دیا. چند عرصے کے بعد اس نے آہستہ آہستہ دعا پڑھنی بھی چھوڑ دی. دعا چک گئی، دسوند چک گئی، آہستہ آہستہ جماعت خانہ چک گیا. چاند رات کبھی آیا نہیں تو نہیں آیا، آخر چاند رات بھی چلی گئی. باپ نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ خداوند آخری اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنا دھرم چھوڑ کر چھوٹی جماعت میں چلا گیا. تو کہتے مشنری کے ماں باپ کو ایک نساسا نکل گیا. اماں اس نے دسوند دینا چھوڑ دیا، دسوند نہیں دینے سے اس کی دعا چک گئی، دعا اور دسوند نہ دینے سے جماعت خانہ چک گیا. آہستہ آہستہ اس نے میرا دھرم چھوڑ دیا اور دوسرے دھرم میں چلا گیا. جس وقت اس کے جسم سے روح نے پرواز کی وہ پتھر بن گئی ہے، اس کو میری دعا اثر نہیں کر سکے گی. مشنری نے کہا کہ وہ ہم بھی رو پڑے، لیکن ہاں اسماعیلی مذہب قربان جائیں اس طریقے کے اوپر. پھر ماں باپ نے فرمایا دیکھو تم نے بہت بندگی کی ہے، بہت سیوا کی ہے، اور گریازاری کرو، ہو سکتا ہے کوئی طوفان آئے وہ پتھر گس کر ختم ہو جائے تو تیرے شوہر کے گناہ معاف ہو جائیں گے. دینداروں کوئی دیری نہیں ہوئی ہے. اگر بھول چک سے کبھی کھا بھی گئے ہیں، کبھی نوالا پیٹ میں چلا گیا ہے، مولا کا حق چل تو دیر نہیں ہوئی ہے. زندگی پڑی ہے، کیونکہ آئینے کے اوپر اگر دھوڑ پڑتی ہے نا تو آئینہ ہمیشہ شدھ ہے، اس کو تولیہ لے کے صاف کر دو وہ ویسے کا ویسا شفاف ہوگا. اگر کچھ چیز ہوتی ہے کوئی مدہوشی میں یا کوئی اچانکی یا تو اس کو پھر ہم سنبھل جائیں، کیونکہ ہمارے اس اسماعیلی مذہب میں توبہ بھی ہے، چھانٹے بھی ہے، بخشا منی بھی ہے، اور پھر ہم اس چیز میں ریگولر بنیں جو امام کا حق ہے، امام کا نوالا ہے. ایک آخری میں قرآن کی آیت جس کو ہمارے پیروں نے مولا کے منہ کا نوالا کہا ہے، جس کو کہا ہے کہ دسوند اپنا گر مکھے دیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو اپنے منہ کے نوالے کے لیے اور اپنے حقیقت کے لیے فرمایا ہے کہ تم جب بھی اس حقیقت میں آتے ہو اور اس مال واجبات کی طرف تم اپنے ہاتھ بڑھاتے ہو تو یاد رکھنا کہ اس کو تم ضائع نہیں کرتے یا اس کو تم کوئی ایسی حقیقت میں نہیں، لیکن یہ خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ زکوٰۃ جو تم دیتے ہو یہ میرے وجہ کے لیے ہے. یہ وما آتیتم من الزکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضیفون، کہ جو تم بھی یہ مال دیتے ہو جو تمہارے حق کی کمائی کا، وہ اللہ کے وجہ کہتے ہیں چہرے کو، اللہ کے چہرے کے خاطر، اللہ کے منہ کے خاطر دیتے ہو. ہم کو پیروں نے بہت آسان زبان میں سمجھایا کہ گتمائے آوی ویرا امیرس پیجے دسوند سکریت اپنا گر مکھے دیجئے. یہ ایک مولا کا نوالا، ہم مولا کو پیار اور محبت سے کھلاتے ہیں اور اسی محبت پہ مولا ہمیں آخری دم تک قائم رکھے. دسوند سکریت میں مولا پورا رکھے، ایمان کی سلامتی دے، سکھی سلامت آباد کرے. مولا کسی کا قرض دار محتاج نہ کرے. مولا دنیا کے دشمنوں سے بچائے، دین کے دشمنوں سے بچائے، ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے، ظاہر و باطن نورانی دیدار نصیب کرے. گد جماعت ہے زندہ، صلوات.